بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے چند باتیں طریقت کے جو میں اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی اپنے زبان سے بولنے کی، یہ قوت بولنے کی اسی پاک پروردگار عالم کی ہے۔ پیر و طریقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کو ایسی کون سی نہیں چیز دی، سب کچھ عطا کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ انہوں نے بتایا، نہ ان کے سر کا کوئی بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا۔ پھر یہ پیر و مرشد میں خلافت لینے کی، مرید بنانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سلسلے سے چالو ہو گیا۔ پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ مرید کئی کو بنایا جاتا ہے، خلافت کئی کو لی جاتی ہے، اور ویسا سب کچھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ مرید بننے کے بعد میں بھی یہی چیزیں ہم کو اگر ملیں گے تو یہ تو پوری کائنات میں تمام مدرسے والوں نے علم دے رکھے ہیں اور دے رہے ہیں، اچھے سے اچھا دے رہے ہیں۔ پھر مرید بنائے کے بعد میں ویسا ہم کو کیا ملے گا؟ جو یہاں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فرائض ہے، سب کچھ ہے، ویسا ہم کو کیا ملے گا مرید بننے کے بعد میں؟ اور کئی کو بنایا جاتا ہے۔ اگر وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم بھی بتائیں گے پیر و طریقت میں، وہ تو بتانا فرض ہے، بتائیں گے پوچھے گڑی کو، وہی ملنا ہے تو مرید بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے مرید بننے کی۔ تو خانقاہوں میں باطن علم کی سمجھائش دی جاتی ہے، پھر اس کو عمل پر لگایا جاتا ہے، پھر اس کو ذکر اذکار میں لگایا جاتا ہے، یعنی اس کی سانسوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پیر و مرشد جب کوئی مرید بنتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے خاطر بنے۔ بھائیوں، کلمے کو جانے، کلمے کو سمجھے، کلمے کو مانے، کلمہ ظاہر، کلمہ باطن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، ہر چیز اس کے مقصد کے واسطے ہی بنائی گئی ہے۔ جو قدرت نے بنائی ہے، ڈپلیکیٹ انسانوں نے بنائی ہوئی چیز نہیں۔ تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عبادت کے واسطے ہی آتے ہیں تو پہلے اللہ کی پہچان کریں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا، ریاضت میں مزہ آئے گا۔ اللہ کو مانتے سب ہیں، جاننے والے بہت کم ہیں۔ جو جانکاری رکھتے ہیں ان کے پاس حاضری دیجیے، اور ایسے مرشدوں کے پاس آپ مرید بننے کا ارادہ کرتے ہیں تو سچے دل سے اپنے نگاہ سے ڈھونڈے۔ اگر ہم غیبت کریں گے، وہ کیا یہ کیا کر کو بول لیتے بیٹھیں گے، ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی مختصر ہے، سب 60 70، کیا معلوم اللہ جتنی دیتے، کب سانس گنتی کے صبح میں چلے جائے یا شام میں چلے جائے، ہم کو پتہ نہیں۔ اپنے پیر و مرشدوں کی خدمت کر کے معرفت طریقت حاصل کریے، اور تمام انبیاء کی، تمام اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم خالی ان کی وہ تو تعریف کے قابل ہیں، تعریف کرتے رہیں گے۔ ہم کو بھی اللہ نے کچھ زندگی عطا کی ہے نا، ہم تو کچھ بن کر جائیں بھائی، ایک لمحہ بنے، ایک آنا بنے۔ ان کے سرکار نہ بنے ہیں نہ بنیں گے۔ پنجتن کے پاک میں دیکھیے، پنجتن کو اچھا جانیے۔ اگر ہم زندگی بھر
تعریف کریں گے تو ہم کئی کے بارے میں آئے, ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا, اس کو پہچانیے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, کر پہچان اپنے آپ کی, کب پہچانوں تجھے سبحان کی. جو نہ گئے پیر سحر کو, وہ کیا لے جائیں گے غیر کو. مرید کو جب سچے دل سے مرید آتا ہے تو اس کو سنوارنے والے بنے صاحب, اس کو اس راستے پر لے جانے والے بنے. ہم علی کے در والے ہیں, علی سے در کے ہٹیں گے نہیں, علی کا دامن پکڑیں گے تھام کر. جس نے علی کا دامن چھوڑا اس نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. جس نے پنجتن کو چھوڑا وہ کہیں کا نہیں رہا. کون سے بھی سلسلے میں جاؤ, بغیر پنجتن کے کوئی ملے گا ہی نہیں آپ کو. اسی لیے علم افضل ہے, علم میں عمل ملا ہوا ہے صاحب. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے, میں تو مخفی خزانہ تھا, میرے سوا مجھے کوئی نہیں جان سکتا تھا. اللہ بول رہا ہے, میں تو ایک مخفی خزانہ تھا, میرے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے, تو میں نے مخلوق کو پیدا کی. بہت لطیف اور نازک, اس میں نقطے نکالنے اور بال کی کھال نکالنے کی عادت کام نہیں دیتی صاحب. سیدھی علم کی جانکاری لینا چاہیے, بحث نہیں. بس اتنا جان لے کہ ہر چیز کا وجود ارادے الہی کا محتاج ہے, اور ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے تو ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہوا. الخلق آیت نمبر 40. اضافہ کردار, اللہ نے اپنی جس مخلوق کو جب بنانا چاہا بنا دیا. کسی نے پوچھا نہ مشورہ لیا, بلکہ کسی کا نمونہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. یعنی اللہ کو کسی کو دیکھ کر بنانا یا کسی کا ہم شکل بنانا اسے ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کو دیکھ کر ویسے بنا دے, وہ خود ہی ہر چیز کا موضوع ہے. تخلیق میں ہر کام صرف اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. انسان کو بنانا پہلے ہی وہ طے کر چکا تھا, کیسا بنانا ہے, کیا بنانا ہے, کتنا خوبصورت بنانا. اس لیے بولا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. تو کسی مخلوق کا نہ عمل نہ دخل, نہ کسی کو مدد کے لیے طلب کیا جاتا ہے. الکہف آیت نمبر 51. دنیا کے آقا اپنے غلاموں سے کام لے کر ان کی روزی کمائی جاتی ہے. تو آسمانوں اور زمین میں اور ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی موجود ہے, آگے جو کچھ بھی وجود میں آنے والا ہے, اور یہ کب آنا ہے یا اس میں کسی چیز کا فنا ہو کر کب مٹ جانا ہے, یہ سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے. اور اللہ نے اس علم میں جتنا ضروری ہوا فرشتوں کے لیے کتابیں میں درج بھی کر دیا, تاکہ اس کا کارخانہ قدرت میں کام کاج کرنے والے کارخانوں کو دفتر حکم بجا لانے میں آسانی ہو.